السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بیسیکلی انفارم کنسنٹ کے بارے میں ہماری ڈسکشن چل رہی تھی۔ جب بھی آپ کوئی ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو ریسرچ کے لیے انفارم کنسنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ کے پاس پیشنٹس آ رہے ہیں۔ اچھا، پیشنٹ جو ہیں بعض اوقات بول نہیں سکتے، یا وہ اچھا پیشنٹ جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے ہوں، یا اتنے بوڑھے ہوں کہ وہ ذہنی توازن کھو چکے ہوں، یا انکمپیٹنٹ ہو اپنے بارے میں کوئی ڈیسیژن کرنے کے، یا انکیپیسیٹیٹڈ ہوں۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو آپ کہتے ہیں کہ میں نے کلینکل ٹرائلز کرنے ہیں، تو وہ ہیلدی پرسنز بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ آپ جو ہے وہ فرسٹ فیس کلینکل ٹرائلز کے اندر کرتے ہیں کہ ہیلدی پرسنز کو جو ہے نا وہ میڈیسن دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ کہ آپ جو ہے وہ یا امیگرینٹس یعنی باہر سے لوگ آئے ہوئے، یا کوئی اور دوسرا جو ہے وہ ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں یا قیدی ہے، ان پر آپ کوئی ریسرچ کر رہے ہیں، تو وہ بھی تو آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ تو نہیں ہے کہ قیدیوں پہ آپ ریسرچ کرنا شروع کر دیں، یا بچے آئیں مدرسے کے بچے ہوں اس پر آپ ریسرچ کرنا شروع کر دیں، یا آپ کو تھوڑا سا ایب نارمل مدہ ملتا ہے، آپ نے جو ہے نا اس کو پکڑا اور ریسرچ کرنا شروع کر دی، اور دماغی طور پہ وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے پکڑ کے اس سے سائن کروا لیے، کہا بھائی یہ انفارم کنسنٹ ہے۔ یا ایسی صورت ہوتی ہے کہ اگر کسی کا آپ ایسے شخص پہ ریسرچ کر رہے ہیں جس کی وہ پرسنل یعنی کہ باتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ پیشنٹ جو آتا ہے وہ بعض اوقات ڈاکٹر کو تو وہ چیزیں بھی بتا دیتا ہے جو اپنی وائف کو نہیں بتاتا، اور وائف جو ہے وہ کچھ بتا دیتی ہے جو میاں سے چھپاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یا ان کا اپنا کوئی پرسنل ایسا ہے ڈیٹا جس سے لیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور ان کو پرسنلی کوئی افیکٹ ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ انفارم کنسنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا آپ اس کا سیمپل لینا چاہتے ہیں، کوئی ڈیزیز جو ہے ڈائیگنوز کرنا چاہتے ہیں، یا کسی شخص کی جینیٹکس چیک کرنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آپ نے جب بھی کسی سے کوئی بات کرنی ہے اس کو بتانا ہے کہ ہم یہ ریسرچ کر رہے ہیں،
تو اس ریسرچ کا یہ مقصد ہے، پورا ایکسپلین کرنا ہے، اور اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ بھائی یہ 3 مہینے ریسرچ پہ لگے گے، سال لگے گا یا 2 سال لگے گا. کیونکہ اگر آپ نے ریسرچ شروع کر دی تو نہ اس کا فائدہ ہے نہ آپ کا فائدہ ہے. اگر اس نے 2 مہینے کے بعد کہا کہ اب میں تو دبئی جا رہا ہوں، یا میں نے یو کے کا ویزا لگوا لیا، تو آپ نے ایسی میڈیسن جو ہے دینی ہے جو کہ ریگولر دینی ہے، تو وہ تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. تقریباً آپ کو شیور ہو کہ آپ نے جو پارٹیسپینٹ لیے ہیں وہ اس ڈیوریشن کے لیے آپ کو اویلیبل ہو. خصوصاً اگر کسی یونیورسٹی کے اندر کسی اسٹوڈنٹ کو لے رہا ہے اور آپ کی اسٹڈی جو ہے 2 سال کی ہے اور بچہ لاسٹ سیمیسٹر میں ہے اور ہے بھی آؤٹ سائڈ آف دا سٹی، تو پھر اس کا آنے جانے کا بھی مسئلہ ہے. یا بہت سے بچے جو ہیں آج کل چائنا جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر حالات تو اتنے اچھے ہیں نہیں. تو ایسے جو ہے اس صورتحال میں آپ کو پہلے انشور کر دینا چاہیے کہ بندے کی اویلیبلٹی ہوگی کہ نہیں. خصوصاً ہیلتھیئر جو والنٹیئرز ہوتے ہیں، بیمار نے تو کیا باہر جانا ہے یا کسی اور جگہ جانا ہے. آپ نے جو تجربہ کرنا ہے، جو بھی ٹرائل کرنے جا رہے ہیں، اس کو یہ بتانا ہے، پورا پروسیجر بتانا ہے. کہ آپ کیسے میڈیسن لیں گے اور کتنا عرصہ جاری رکھیں گے. اور اس کو اچھی طرح سمجھا دینا ہے کہ یہ اسٹڈی میں آپ شامل ہو رہے ہیں تو اپنی مرضی سے شامل ہو رہے ہیں، آپ کو ہم نے کوئی لالچ نہیں دی ہے. یہ نہ ہو کہ 1-2 مہینے علاج کرانے کے بعد اس کو کوئی سائیڈ افیکٹ آئے تو وہ تو کیس کر دے. اس کو کہیں ہوں کہ آپ کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ والنٹیئر ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو خود والنٹیئر کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے اس ٹرائل میں شامل ہو رہے ہیں. ایک اور چیز جو آپ نے ضرور بتانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی ریسرچ کر رہے ہیں تو کون سی آرگنائزیشن انوالو ہے اس میں. مثال کے طور پر میں ہی ریسرچ کر رہا ہوں تو میری آرگنائزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد ہوگی. تو اس بندے کو جو بھی والنٹیئرز ہیں
ان کو پتہ ہوگا کہ یہ اس آرگنائزیشن سے منسلک ہے۔ دوسرا یہ ہے، اگر فنڈنگ ہے تو وہ بھی بتا دینا ہے، اور بتا دینا ہے کہ بھئی یہ چونکہ والنٹیئر آپ اس میں ہیں، اور جو آپ کو دوائی دی جا رہی ہے، اگر وہ دوائی بہت مہنگی ہے اور اس میں فری میں سمجھ کر وہ جو ہے استعمال ہی نہ کرے، مثال کے طور پر ہم بیلٹیں دیا کرتے تھے، تو وہ مارکیٹ کے اندر بیلٹیں جو ہیں وہ 30-35 ہزار کی آتی ہے، اور ہم جب دیتے ہیں تو اس کو فری سمجھ کے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم بتاتے ہیں مارکیٹ میں اس لحاظ سے آ رہی ہے، اتنی قیمت کی آ رہی ہے، تو پھر وہ نا ذرا محتاط ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ یہ اگر فنڈنگ ہے تو بتا دیں یہ فنڈ سے پیسہ آ رہا ہے، اور اس فنڈ کے اگر آپ یہ مارکیٹ سے خریدیں گے تو یہ اتنے کی آئے گی، کیونکہ یہ ریسرچ پرپز کے لیے ہے، اس لیے آپ کو یہ فری دی جاتی ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ یہ مریض کو بتا دیں کہ یہ سائیڈ افیکٹ اس کے ہو سکتے ہیں، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ تاکہ اس کو پہلے سے پتہ ہو، اور پھر وہ آپ کو ڈھونڈتا نہ پھرے، نہ کال کرتا پھرے۔ کیونکہ پاکستان جیسے معاشرے کے اندر ہر شخص جو ہے نا یہاں پہ حکیم یا ڈاکٹر یا فلاسفر ہے، اور مفت ملی ہوئی چیز کو پھر مریض ڈسکس بھی کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ۔ اس لیے محتاط رہے، کیونکہ ہیلدی والنٹیئرز تو فوراً تھوڑا سا بھی سائیڈ افیکٹ ہوگا تو وہ تو کہیں گے کہ بھائی ہم کیوں لیں دوائی۔ تو ان کو بتا دیں چھوٹے موٹے جو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں یا ڈسکمفرٹ ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے یہ تھوڑا سا برداشت کرنا ہوگا۔ اور یہ صرف آپ نے یہی نہیں بتانا کہ ڈس ایڈوانٹیج ہے، اس کے فائدے بھی بتانے ہیں۔ جب وہ یہ سمجھے گا کہ نقصان کم ہے اور فائدے زیادہ ہیں، تو پھر یقیناً وہ آپ کی دوائی استعمال بھی کرے گا۔ تو فائدے اور نقصان دونوں چیزیں جو ہے وہ آپ نے ایلابوریٹ کرنی ہے۔ اور اس کو یہ بھی کہہ دینا ہے کہ اگر آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے تو پھر بھی آپ بتائیے گا، تاکہ آپ کو اس کے الٹرنیٹو کوئی اور چیز دی جائے سکے، تاکہ وہ پریشان نہ ہو کہ اس نے یہی چیز استعمال کرنی ہے اور اس کے پاس آپشن نہیں ہے۔ تو ایسے بندے کو آپ ریفر بھی کر سکتے ہیں اور بھی ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں، اگر وہ پیشنٹ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے مطابق اس کی وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، تو تاکہ وہ آپ کے پاس اگر والنٹیئرس یا ڈیزیز پرسن نہیں ہے کہ اور اپنا علاج تو کروا لیں، تو الٹرنیٹو بھی جو ہے وہ بتا دینا ہے۔
اور اس کو یہ بتا دینا کہ یہ جو آپ کا ڈیٹا ہے، جو بھی آپ انفارمیشن دیں گے، یہ ہم کسی کو بتائیں گے نہیں، یہ پرائیویٹلی ہمارے پاس ہی رہیں گی. آپ گھبرائیے گا نہیں کہ کسی اور کو پتہ چلے گا. اچھا، آپ اس چیز کے لیے بھی تیار رہیں کہ آپ کوئی میڈیسن دیتے ہیں اور ریئیکشنز ہوتا ہے، یا مریض کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی ریئیکشن ہو رہا ہے تو آپ فوراً جو ہے ہمیں اطلاع کریں. اگر کسی کی آپ وہ جینیٹکس چیک کر رہے ہیں اور جینیٹک مٹیریل لے رہے ہیں، پھر تو آپ کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا پڑے گا، پرائیویسی کے معاملے میں، کنفیڈینشیلٹی کے معاملے میں، اور اس کے سٹوریج کے حوالے سے. جہاں پہ سائیڈ افیکٹ کی بات ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ آ سکتے ہیں، تو انشورنس کوریج جو ہے نا وہ ضرور ڈسکس کرنی چاہیے کہ آپ کو کمپنسیشن کریں گے. یعنی کہ کوئی بھی اس کو ہارم ہو جاتا ہے، کوئی اور سائیڈ افیکٹ ہو جاتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ بھائی اب اس سائیڈ افیکٹ کا علاج آپ خود ہی کروائیں. تو وہ بھی آپ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو کوریج دیں گے، وہ اس کا بھی علاج جو آپ کروائیں گے. اور جو بھی پرابلم ہوتا ہے اس کا انویسٹیگیٹر کو، ریسرچرز کو بتانا وقت پہ وہ بہت ضروری ہے. ایک یہ بھی ہے کہ پیشنٹ جو ہے کو کہیں ضرور آپ کہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کسی وقت بھی کہ یہ ٹریٹمنٹ آپ کے لیے منافع بخش نہیں ہے تو آپ وڈرا کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. اور ان کو یہ بتا دیں کہ جو آپ کی انفارمیشن ہے وہ بالکل محفوظ رہے گی، کسی تھرڈ پارٹی کو نہ تو ہم نے بھیجنی ہے نہ بیچنی ہے، یہ جسٹ ٹرائل پرپز کے لیے. اور جو بھی آؤٹ کمز آئے گی ریسرچ کی اس کو ہم نے پبلش کرنا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں بتانا کہ یہ ڈیٹا جو ہے فلاں بندے کا ہے، یعنی پرسنس جو ہے وہ کا نام جو ہے اس میں شو نہیں ہوگا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.